السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں بدعت کی حقیقت پارٹ نمبر 19 یعنی 19، بدعت کا انجام۔ اس تعلق سے آپ نے بہت کچھ سنا قرآن کی روشنی میں، اور بہت ساری حدیثیں بھی آپ کو سنائی گئی۔ آئیے ابھی کے درس میں بھی کچھ اور حدیثیں سنتے ہیں کہ بدعت کا انجام آخر کیا ہے، کیا نقصانات ہیں، کیا انجام ہو سکتا ہے بدعت کا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فیہا حدثا، کہ جس شخص نے مدینے کے اندر کسی بدعت کو ایجاد کیا، کوئی بدعت پیدا کی، او محدثا، یا پھر او آوا محدثا، یا پھر کسی بدعتی کو پناہ دیا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے کہ ایسا آدمی جس نے بدعت ایجاد کی یا پھر کسی بدعتی کو پناہ دیا، اس کو سپورٹ کیا، کسی بدعتی کی ہیلپ کی، اس کو پناہ دیا، جگہ دی، تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کی نہ توبہ قبول کرے گا، نہ ہی کوئی فدیہ قبول کرے گا، یا نہ ہی اس کی کوئی نفلی عبادت قبول ہوگی، اور نہ کوئی فرض عبادت قبول ہوگی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1870۔ اللہ اکبر، بہت اہم حدیث ہے، یاد رکھیں۔ دوسری حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیکون فی امتی دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 7۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت میں سے بہت سے لوگ جھوٹے ہوں گے، جھوٹ بولنے والے ہوں گے، فریب دینے والے ہوں گے، بہت ساری جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے تم لوگوں سے، ایسی حدیثیں، ایسی روایات جس کو تم لوگوں نے سنا نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنا ہوگا، لہٰذا تم اس سے بچ کے رہو، اور ان حدیثوں سے، ایسی جھوٹی روایت اور جھوٹی حدیثوں سے بھی بچ کر رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تم کو گمراہ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بہت ساری جھوٹی لوگ حدیثیں بیان کریں گے، واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہوگا، لوگ بنا کے سکتے، من گھڑت موضوع روایت، موضوع حدیث، جھوٹی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، لوگ اپنی طرف سے بنا کے پھیلا دیتے ہیں، لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہم تمام جھوٹی روایتوں پر عمل کریں گے؟ نہیں۔ تو اب بتائیے، تعجب کیجیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اگر باپ بوڑھا ہو جائے تو کیا گھر سے نکال دو گے؟ تو اسی طرح اگر حدیث اگر ضعیف ہے، موضوع، تو کیا ہوا، اس پر ہم عمل نہیں کریں گے؟ اس کتنے بڑے جاہل لوگ ہیں، اتنا بھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ باپ بوڑھا ہو تو الگ بات ہے، حدیث اگر موضوع ہے، من گھڑت ہے، تو یہ الگ چیز ہے۔ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹی روایت کرنے والے بہت سے لوگ پیدا ہوں گے، لہذا تم ان کی باتوں میں مت آنا، جھوٹی روایتوں کو مت سننا۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں، سنن ترمذی حدیث نمبر 2677۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی میری سنت کو زندہ کرے گا، سنت مر گئی یا اس جگہ میں مشہور لوگ عمل نہیں کر رہے، لوگوں نے مٹا دیا ہے، تو اگر کوئی انسان کوئی سماج سوسائٹی میں سنت کو زندہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے تو اجر و ثواب ہے جو سنت کو زندہ کرے گا، اور ان تمام لوگوں کا بھی اجر و ثواب اس آدمی کو ملے گا جو لوگ اس سنت پر عمل کریں گے، اور ذرہ برابر بھی ان لوگوں کی نیکی میں کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اسی کے برعکس اگر کوئی انسان کوئی بدعت کو زندہ کرے گا یا کوئی بدعت کو پھیلائے گا
تو ایسے شخص کو تو اس بدعت کا گناہ ملے گا، اور ان تمام لوگوں کا گناہ بھی اس شخص پر جائے گا جس نے بدعت کی شروعات کی ہے۔ کسی نے ایک بدعت کی شروعات کی، ایجاد کیا یا سماج میں لایا، پھیلایا، تو جتنے لوگ بھی اس پر عمل کرتے چلے جائیں گے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، خربوں میں، ملین میں، ان تمام لوگوں کا گناہ بھی اس شخص پر آئے گا جس نے بدعت کو ایجاد کیا۔ دیکھیے یہ نوحہ، یہ ماتم، یہ تعزیہ، یہ کھچڑا، اور پتہ نہیں لوگ نہ جانے کیا کہ یہ میلاد النبی، کتنے سارے جو بدعت خرافات کر رہے ہیں، تو سب تو گنہگار ہیں جو بھی اس میں شامل ہے، جس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ان تمام لوگوں کا گناہ بھی اس شخص پر جائے گا جس نے اس کی شروعات کی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث دیتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اگر کسی نے سنت کی اقتداء کی، سنت پر چلا تو ہدایت یافتہ ہے، سیدھے راستے پر، وہ کامیاب ہو گیا، لیکن جس شخص نے بدعت کو ایجاد کیا یا بدعت پر چلا تو وہ شخص ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ حدیث مسند امام احمد کے اندر ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 11 ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ رجل قتل نبیا او قتلہ نبی، کہ سب سے زیادہ سخت عذاب جس انسان کو دیا جائے گا قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا یا پھر نبی نے اس شخص کو قتل کیا ہوگا، کیونکہ نبی تو کسی عام انسان کو قتل کر نہیں سکتے۔ اور اسی طرح دوسرا وہ شخص ہوگا یا تیسرا وہ شخص ہوگا جس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ امام ضلالہ، گمراہ کرنے والا امام، گمراہ کرنے والا شخص، گمراہ کرنے والا عالم یا گمراہ کرنے والا پڑھا لکھا انسان جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ایسے انسان کو قیامت کے دن سب سے سخت، سب سے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو چونکہ جو بدعتی جو ہوتے ہیں، جو گمراہ فرقے ہیں، یا جس مسلک یا جس فرقے اور جماعت کے اندر بدعت خرافات ہے، آخر عالم اس میں بھی پیدا ہوتے، اس میں بھی عالم ہوتے، اس میں بھی مولانا ہوتے، اس میں بھی شیخ ہوتے، تو ان لوگوں کا جو بدعتی ہیں خرافات، اس کے جو شیخ ہوں گے، جو بدعتی انسان ہے اس کے جو عالم مولانا ہوں گے، اس عالم کو، اس مولانا کو قیامت کی دن سب سے خطرناک، سب سے دردناک عذاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے گا۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ ایک تو خود اس نے بدعت کا کام کیا، بدعت پر عمل کیا، لیکن اس کی وجہ سے ہزاروں، لاکھوں یا سینکڑوں لوگ گمراہ ہوئے کہ بھائی یہ مولانا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ غلط کیسے بول سکتے ہیں؟ دیکھیے آج جیسے ہو رہا ہے، حالانکہ ہر فرقے میں عالم ہے نا، ہر فرقے میں مولانا ہے، اچھا لوگ دلیل بھی یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ غلط ہے اس کے عالم تو یہ کہہ دیں، اس کے عالم تو یہ بیان کرتے ہیں، ان کے مولانا تو کہہ رہے کہ صحیح ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ دھوکہ نہ کھائیں اور یہ دلیل دے کر کے اپنے آپ کو تسلی نہ دیں، کیونکہ ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو تو قیامت میں اللہ تعالیٰ سب سے خطرناک اور دردناک عذاب دے گا۔ یہ حدیث کہاں کی ہے؟ مسند امام احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 407، اور سلسلہ صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث نمبر ہے 281۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سَيَكُونُ مِن بَعْدِ أُمَرَاء يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَن مَوَاقِيتِهَا، کہ میری امت میں میرے بعد بہت سے لوگ ایسے امراء آئیں گے، یعنی لیڈر، حاکم، وزیر، منسٹرز آئیں گے جو نماز کو تاخیر کر کے پڑھیں گے، لیٹ سے نماز ادا کریں گے، اور بہت سی بدعتیں ایجاد کریں گے۔ اللہ اکبر۔ لہذا پتہ چلا کہ اگر کوئی بھی ہو، پڑھا لکھا آدمی ہو یا کوئی حاکم ہو، لیڈر ہو، وزیر ہو، منسٹر ہو، کسی کی کرسی سے، کسی کے عہدے سے یا کسی کے علم سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، یا غلط فہمی میں شکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غلط کیسے کر سکتے ہیں۔ ہر کوئی غلط کر سکتا ہے۔ وہ گمراہ کرنے والا عالم ہے، وہ گمراہ کرنے والا حاکم ہے، لیڈر ہے، وہ صحیح عالم نہیں ہے۔ صحیح عالم کی پیروی کرنی چاہیے، یا صحیح لیڈر کی انسان پیروی کرے۔ جو گمراہ ہے وہ خود بھی گمراہ ہو، اسے گمراہ کرے گا۔
تو ایسے لوگ بھی اچھا یہ لوگوں کو یہ آپ سب کو بھی پتہ ہے، بہت سی باتیں بتائی گئی کہ جو بدعت جو پھیلی ہے امت کے اندر، انسانوں کے اندر، ہم سوسائٹی کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر، اس کی جو ریزن ہے، اس میں سے ایک ریزن یہ بھی تھا کہ بہت سے حاکم لیڈر ایسے پیدا ہوئے مسلمانوں میں جو خود بدعتی خرافاتی تھے، اس کی وجہ سے بدعت پھیلا ہے۔ یہ حدیث مسند امام احمد کے اندر حدیث نمبر 409 اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 2865۔ سنن ابن ماجہ کے اندر امام ابن ماجہ نے یہ باب باندھا اس حدیث کے اوپر، باب لا طاعت فی معصیت اللہ، کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اب بڑے ہوں آپ کے سماج کے، پڑھے لکھے ہوں، عالم ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر وہ بدعت کی بات کرتے ہیں، اگر قرآن حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں، چاہے وہ مفتی کیوں نہ ہو، آپ ان کی بات کبھی نہ مانیں۔ امام ابن ماجہ نے دیکھی کتنی اہم باب باندھا، یعنی عنوان ٹاپک لگا دیا کہ باب لا طاعت فی معصیت اللہ، کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں پر کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ حدیث کیا بیان کیا یہ کہ بہت سے لوگ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یا لیڈر قسم کے لوگ پیدا ہوں گے جو نماز کو لیٹ کر کے پڑھیں گے اور بدعتیں ایجاد کریں گے۔ آج دیکھیں انڈیا پاکستان کے اندر بہت سی مسجدیں، بلکہ اکثر مسجدیں ایسی ہیں جہاں اذان بہت دیر سے کی جاتی ہے، نماز تاخیر کر کے پڑھتے ہیں، نماز کو آخر وقت میں پڑھتے ہیں، کہ آپ اس کی ابتدا کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی بدعت خرافات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور سنت پر چلنے والا بنائے۔ یہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔